بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 32واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ بیع فاسد کا باب پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب البیع الفاسد اذا كان احد العوضین او کلاہما محرما فالبیع فاسد كالبیع بالمیتۃ او بالدم او بالخمر او بالخنزیر وكذلك اذا كان المبيع غیر مملوک كالحر وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده ولا بيع الطائر في الهواء ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج ولا الصوف على ظهر الغنم ولا بيع اللبن في الزرع ولا يجوز بيع زراع من صوب ولا بيع جذع من سقف وضربة القانص ولا بيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخيل بخرسه تمرا ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها البائع مدة معلومة أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية أو دابة إلا حملها فسد البيع ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإن باعه المشتري نفذ بيعه ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ومن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن الصوم على صوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره ولا يفسد به البيع ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك إذا كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن فرق بينهما كره ذلك وجاز البيع وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفریق بینہما۔ یہ بیع فاسد کا باب ہے۔ اس کے اندر بیع باطل کے احکام بھی بیان کیے ہیں، بیع فاسد کے احکام بھی بیان کیے ہیں اور بیع مکروہ کے احکام بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس میں احکام ہیں وہ بیع فاسد کے ہیں، اس لیے اس کے عنوان میں بیع فاسد کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ وہ منع کی گئی ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو باطل اور مکروہ جو بیع ہیں ان کے اندر بھی خرابی ہوتی ہے، ان سے بھی منع کیا گیا ہے، تو اس لیے فاسد ایک عام سا لفظ ہے، اس میں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ تو اس میں فاسد کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں اور مکروہ کسے کہتے ہیں، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے کچھ اصول ہیں، یہ پہلے آپ سمجھ لیں تو اس باب کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے بیع باطل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ بیع باطل ایسی بیع ہے جس میں اصل عقد میں ہی خرابی ہو، یعنی جو عقد کے ارکان ہیں، ایجاب و قبول ہے یا اس میں مبیع ہے، اس کے اندر ہی کوئی ایسی خرابی ہے۔ مثال کے طور پر کہ مبیع ایسا ہے جو مال ہی نہیں ہے سرے سے، جیسے مردار چیز میتہ کو بیچنا، تو یہ مردار چیز مال نہیں ہے، یہ مبیع نہیں بن سکتا، تو اس کی اگر بیع ہو رہی ہے تو یہ بیع کا جو بنیادی رکن ہے مبیع، اس کے اندر ہی یہ خرابی ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ بیع سرے سے باطل ہوگی، منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اور بیع باطل کا حکم یہ ہے کہ یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی اگرچہ قبضہ ہو چکا ہو، یعنی کسی نے مردار چیز کو خریدا ہے، پیسے دے دیے ہیں، چیز اپنے قبضے میں لے لی ہے، تب بھی وہ مردار چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی، اس بیع کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی چیز ملکیت میں نہیں آتی،
یہ سرے سے یہ باطل یا منعقد ہی نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے بیع فاسد۔ بیع فاسد اسے کہتے ہیں کہ جو اصل عقد کے اعتبار سے تو درست ہو، یعنی اس کے اندر جو مبیع ہے وہ مال ہے اور ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، ایجاب و قبول کرنے والے بھی ان کے اندر عقد کی اہلیت پائی جا رہی ہے، تو اصل جو عقد کے بنیادی ارکان ہیں وہ تو اس میں ٹھیک ہیں، لیکن کسی خارجی وصف کی وجہ سے اس میں کوئی نقص آ گیا ہے، کوئی خرابی آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر جو مبیع ہے وہ مال تو ہے، لیکن اس کے اندر جہالت ہے، اس کی مقدار مجہول ہے یا اس کی کیفیات صفات مجہول ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس بیع کے اندر فساد آ جائے گا، وہ بیع فاسد ہوگی۔ یا کسی نے کوئی ایسی زائد شرط لگا دی ہے کہ جو عقد کے موافق نہیں ہے اور اس میں بائع کا یا مشتری کا فائدہ ہے، تو ایسی شرط زائد لگانے کی وجہ سے بھی اس عقد کے اندر خرابی آ جائے گی، تو یہ فساد آ جائے گا۔ اس بیع کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں مشتری کی ملکیت آ جائے گی، یعنی پہلے تو وہ بیع فاسد ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کر دیں، لیکن اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا ہے تو اب اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی اور قبضہ کرنے کے بعد مشتری کی مبیع کے اندر ملکیت آ جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی مشتری کی ملکیت آنے کے باوجود چونکہ یہ بیع درست طریقے سے نہیں ہوئی، اس میں خرابی پائی جا رہی ہے، فساد پایا جا رہا ہے، اس لیے بائع اور مشتری دونوں پر لازم ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اس بیع کو ختم کر کے دوبارہ صحیح طریقے سے بیع کریں۔ اس کے بعد مزید کچھ اصول ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں۔ آگے اس باب کے اندر مکاتب کا لفظ آ رہا ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کو آقا کہے کہ تم اتنی رقم لے کر آؤ تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا، مثلا تم 50,000 روپے لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دوں گا، تو یہ جو غلام ہے یہ مکاتب کہلاتا ہے۔ اور ایک غلام کی قسم ہے مدبر۔ مدبر اسے کہتے ہیں جس کو آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، بیماری میں کہے کہ میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا ویسے بیماری کے علاوہ بھی کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ غلام مدبر بن جاتا ہے۔ ولد اس باندی کو کہا جاتا ہے جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ آقا کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، اس کو ولد کہا جاتا ہے، یعنی یہ آقا کے اس بچے کی ماں ہے۔ اور آگے کچھ اصول ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ وہ کون سی بیع باطل ہے، کون سی بیع فاسد ہے، کون سی مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی چیز مال ہی نہیں ہے سرے سے تو اس کو بیچنا یہ بیع باطل ہوگا، یا کوئی چیز معدوم ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، پائی نہیں جا رہی، تو اس کی بیع بھی باطل ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک ہی بیع کے اندر کسی شخص نے دو چیزیں جمع کر دی ہیں، ان میں سے ایک چیز مال ہے اور دوسری چیز مال نہیں ہے۔ جیسے کسی نے آزاد بندے کو اور غلام بندے کو دونوں کو جمع کر کے اکٹھا سودا کر دیا، تو اب آزاد بندہ جو ہے وہ تو مال نہیں ہے، غلام مال ہے، تو اس آزاد کے اندر بیع باطل ہوتی ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے غلام کے اندر بھی بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ہی سودا ہے، ایک ہی سودے میں ہم آدھے کو باطل اور آدھے کو درست نہیں قرار دے سکتے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مبیع مال تو ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ غیر مقدور التسلیم ہے، یعنی اس کو سپرد کرنے پر بائع قادر نہیں ہے، آسانی سے اس کو پکڑ کر دیا نہیں جا سکتا، مشتری کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تو اس مبیع کی جو بیع ہو رہی ہے یہ بیع فاسد ہوگی۔ آگے اصول ہے کہ اگر مبیع یا ثمن میں جہالت ہو اور اس جہالت کی وجہ سے ان کے آپس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی بیع فاسد ہوگی، یعنی ان کی مقدار پتہ نہیں ہے کتنی ہے، یا ان کی جنس پتہ نہیں ہے، یا کوئی اور صفت کیفیت وغیرہ پتہ نہیں ہے، تو بعد میں جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ اگر ادھار بیع کی جا رہی ہے کہ پیسے مشتری کہتا ہے کہ میں بعد میں دوں گا، لیکن وہ مدت ایسی مقرر نہیں کرتا جو متعین ہو، مجہول مدت مقرر کرتا ہے، تو اس میں بھی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بیع فاسد ہو جائے گی۔ جس بیع میں دھوکہ ہو، غرر ہو، غرر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ چیز مشتری کو ملے مبیع، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کو ملے ہی نہ، یا یہ امکان ہے کہ کم ملے اور یہ بھی امکان ہے کہ زیادہ ملے، اس صورت میں بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک اور اصول یہ ربا اور سود سے متعلق ہے کہ جو چیز کیل کر کے یا وزن کر کے بیچی جاتی ہے، ان چیزوں کو اگر ہم جنس کے بدلے میں بیچا جائے، یعنی ایک طرف بھی وہی چیز ہے دوسری طرف بھی اسی جنس کی چیز ہے، تو ان کو برابر سرابر بیچنا ضروری ہوتا ہے، کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ ربا سود ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ آگے ایک اصول ہے کہ بیع کے اندر ایسی شرط لگا دی گئی کہ جو بیع کے موافق نہیں ہے،
یعنی عام جو بیع ہوتی ہے اس کے اندر جو چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ مشتری کی مبیع کے اندر ملکیت آ جائے گی، تو وہ تو اس کے مطابق ساری باتیں ہیں، لیکن اس سے زائد کوئی بندہ شرط لگا لیتا ہے کہ جو اصل بیع کے اندر نہیں ہوتی اور اس میں بائع کا یا مشتری کا فائدہ ہے، تو ایسی شرط کی وجہ سے بھی وہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ ایک اصول یہ ہے کہ جس چیز کی الگ سے بیع کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بیع نہیں ہم کر سکتے، تو اس کا مبیع سے استثناء کرنا بھی جائز نہیں۔ جیسے حمل ہے، جانور کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کو الگ سے کوئی بیچ نہیں سکتا، صرف حمل کو، تو لہٰذا جانور کو بیچتے ہوئے اس کے حمل کا استثناء کرنا کہ میں جانور کو بیچتا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو نہیں بیچتا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس بیع میں کسی اور شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ بیع مکروہ ہوتی ہے، جیسے آگے کچھ مثالیں آئیں گی۔ تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں، اگر یہ ذہن میں ہو تو آگے اس کو باب کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو شروع میں یہ فرماتے ہیں کہ اذا کان احد العوضین او کلاہما محرما، کہ بیع کے اندر دو عوض ہوتے ہیں، ایک مبیع اور ایک ثمن، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حرام چیز ہیں، فالبیع فاسد، تو صورت میں بیع فاسد ہوگی۔ یہاں پر فاسد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس سے مراد باطل ہے، کیونکہ فاسد کا لفظ عام ہے، یہ باطل کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے بیع بالمیتہ، مردار، یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے، حرام ہے، اس کو بیچنا، خون کو، شراب یا خنزیر کو بیچنا، یہ چیزیں مال نہیں ہیں، تو یہ بیع فاسد بلکہ باطل ہوگی۔ وکذالک اذا کان المبیع غیر مملوک، اسی طرح جو مبیع ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو سرے سے مال نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، جیسے آزاد آدمی ہے وہ بھی مال نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس کو بھی بیچنا یہ باطل ہے بیع۔ وبیع ام الولد والمدبر والمکاتب فاسد، ام ولد، مدبر اور مکاتب کی تعریف گزر چکی ہے، ان کو بیچنا یہ فاسد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ابھی مال نہیں رہے، ان کے اندر آزادی کا شائبہ آ گیا ہے، لہٰذا ان کی بیع کرنا یہ بیع فاسد ہوگی۔ ولا يجوز بیع السمک فی الماء، اور پانی کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کو میں بیچ رہا ہوں، تو شکار کرنے سے پہلے ان مچھلیوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک شکار نہیں کیا تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں، ان کو سپرد کرنا بھی یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اصول آپ نے پڑھا ہے کہ جو چیز ملکیت میں نہیں ہے یا جس چیز کو آسانی سے سپرد کرنا ممکن نہ ہو اس کو بیچنا یہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ ولا بیع الطائر فی الہواء، اسی طرح ہوا کے اندر جو پرندے ہیں ان کو پکڑنے سے، شکار کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کہ وہ اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور ان کو سپرد کرنا بھی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ ولا يجوز بیع الحمل فی البطن ولا النتاج، کہ جانور کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر حمل واقعی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ اور نتاج کہتے ہیں کہ اس حمل کا جو حمل ہوگا، یعنی جانور کے پیٹ میں جو حمل ہے، یہ حمل جب پیدا ہوگا پھر اس کا جو آگے حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، وہ میں بیچ رہا ہوں، وہ تو ابھی سرے سے معدوم ہے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کی بیع باطل ہوگی۔ ولا صوفی علی ظاہر الغنم، جو بھیڑ کے پشت پر جو اون لگی ہوئی ہے اس کو بیچنا بھی بیع فاسد ہے، جب تک کاٹ نہ لیا ہو، کاٹنے سے پہلے، اس لیے کہ اس کے اندر جو حالت ہے متعین نہیں ہے کہ وہ کس طرح کاٹیں گے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، ایک کہے گا کہ بالکل جو کھال ہے اس کے ساتھ سے کاٹیں گے، دوسرا کہے گا تھوڑا سا اوپر سے کاٹیں گے، تو اس طرح آپس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ ولا بیع اللبن فی الزرع، اسی طرح جو تھنوں کے اندر دودھ ہے اس کی بیع بھی بیع فاسد ہے جب تک نکال نہ لیا جائے، کیونکہ تھنوں کے اندر جو دودھ ہے اس کے اندر جو حالت ہے معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے۔ ولا يجوز بیع ذراع من ثوب ولا بیع جذع من سقف، کپڑے میں سے ایک ذرا کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا ایسا ہے کہ وہ پورا استعمال ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک ذرا کو اگر کاٹیں گے تو وہ کپڑا بیکار ہو جائے گا، تو وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اس صورت میں یہ ایک ذرا کو اس میں سے بیچنا یہ جائز نہیں، بیع فاسد ہے۔ لیکن اگر کپڑا ایسا ہے کہ اس میں سے لوگ کاٹ کر بیچتے ہیں، سب کے کام آتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چھت کے اندر جو شہتیر بڑی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں چھت کو سہارا دینے کے لیے، تو اس میں سے ایک لکڑی کو کوئی بندہ بیچ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو اتارنے میں چھت کے کمزور ہونے کا یا گرنے کا اندیشہ ہے۔ وضربۃ القانص، یہ بھی بیع فاسد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جال پھینکنے والا
ایک مرتبہ جال پھینکے گا، اس میں جتنی مچھلیاں آ گئیں وہ ساری وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مبی مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ مچھلیاں آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی ایک مرتبہ پھینکنے میں، اور اگر آئیں گی تو وہ کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی۔ تو آپ نے اصول پڑھا ہے کہ اس میں غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور مبی مجہول بھی ہے۔ ولا بیع المزابنہ، مزابنہ کی بیع بھی جائز نہیں ہے، اس کی تعریف خود کتاب میں ہے، وہ یہ ہے کہ بیع الثمر علی النخیل بخرسی تمرا، کہ کچھ درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اور کچھ کھجوریں کٹی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، تو کوئی بندہ جو پھل درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کا اندازہ کر کے ان کو کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں بیچ دے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو درخت کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی کھجور ہے، اور یہ کٹی ہوئی کھجوریں یہ بھی کھجور ہیں، دونوں کی جنس ایک ہے، اور یہ چیز کہہ لی یہ وزنی میں سے ہے، تو اس میں برابری سرابری ضروری ہے، اندازے سے بیچنا جائز نہیں۔ تو اب یہ درخت کے اوپر والی جو کھجوریں ہیں ان کی مقدار کتنی ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو اس میں کمی بیشی کا احتمال ہے، جو کہ ربا ہے، سود ہے، اصول آپ نے پڑھ لی ہے، لہٰذا یہ بیع جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، القاء الحجر والی بیع جائز نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں کچھ بیع ہوتی تھیں۔ ایک القاء الحجر ہے کہ ایک بندہ کہے گا کہ میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پتھر پھینکوں گا، جس چیز پر پتھر لگ گیا وہ چیز میری ہو جائے گی اتنے پیسوں میں، تو اس میں بھی چونکہ مبی مجہول ہے، پتہ نہیں پتھر کس چیز پر لگے گا، تو یہ بیع فاسد ہے۔ والملامسہ، ملامسہ بھی بیع فاسد ہے۔ ملامسہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ ان چیزوں میں سے میں جس چیز کو چھو لوں گا وہ چیز میری ہو جائے گی، یا اگر بائع اور مشتری آپس میں یہ طے کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کو چھو لے گا تو فلاں چیز کی بیع لازم ہو جائے گی، تو یہ ساری ایسی ہیں کہ ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں بیع ہوگی نہیں ہوگی، کس چیز کی ہوگی، یہ بیع فاسد ہے۔ ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، دو کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا میں بیچ رہا ہوں، متعین نہیں کرتا کون سا ایک کپڑا، تو وہ ایک کپڑا کون سا ہے اس میں جہالت ہے، یہ بیع جائز نہیں ہے، بیع فاسد ہے۔ ومن باع عبدا علی ان يعتق المشتری، اگر کسی شخص نے غلام بیچا اور اس میں یہ شرط لگا دی کہ مشتری اس کو خریدنے کے بعد آزاد کر دے یا مدبر بنا دے یا اس کو مکاتب بنا دے، یا اس نے باندھی بیچی ہے اس شرط پر کہ مشتری اس کو ام ولد بنا لے، تو ان سب صورتوں میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ اصول آپ نے پڑھ لی ہے کہ بیع کے ساتھ کوئی زائد شرط لگا دینا جس میں کسی کا فائدہ ہو وہ اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ آزاد کرنے والی، مدبر مکاتب بنانے والی یہ ایک زائد شرط ہے، اور اس شرط کا غلام کو فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح بیع فاسد ہوگی آگے والی صورتوں میں کہ جس میں بائع کا فائدہ ہے، کہ ایک بندے نے غلام بیچا اس شرط پر کہ 1 مہینے تک یہ بائع کی خدمت کرے گا، تو بیچنے کے بعد 1 مہینہ بائع اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ اضافی فائدہ ہے، اضافی شرط ہے، یہ بیع فاسد ہے۔ یا بائع گھر بیچ رہا ہے کہ 1 مہینے تک یا کسی خاص مدت تک میں اس میں رہوں گا، تو یہ ایک اضافی فائدہ وہ حاصل کر رہا ہے بیچنے کے بعد۔ یا وہ بائع اس شرط پر بیع کر رہا ہے کہ مشتری مجھے 1 درہم قرضہ دے گا یا کوئی ہدیہ دے گا، تو یہ بھی ایک اضافی شرط وہ حاصل کر رہا ہے، اس سے وہ بائع کو نفع حاصل ہو رہا ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے اضافی، تو ان ساری شرائط کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ ومن باع عینا علی الا یسلمها الی رأس الشہر فالبیع فاسد، کسی شخص نے کوئی چیز بیچی اور یہ شرط لگائی کہ میں اس کو مہینے کے آخر تک، یعنی اگلے مہینے کے شروع ہونے تک اس کو سپرد نہیں کروں گا، اپنے پاس ہی رکھوں گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اضافی شرط ہے اور یہ عقد کے موافق نہیں ہے۔ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ فوراً حوالے کر دے، لیکن یہ اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہے اور اس میں اس کا فائدہ ہے، لہٰذا یہ بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔ ومن باع جاریۃ او دابۃ الا حملها فسد البیع، اصول آپ نے پڑھا ہے کہ جس چیز کو الگ نہیں بیچ سکتے اس کا استثناء بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ باندھی بیچ رہا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نہیں بیچتا، تو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی الگ سے بیع نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو بیع میں سے مستثنیٰ بھی نہیں کر سکتے، یہ بیع فاسد ہوگی۔ یا کوئی کہتا ہے کہ میں یہ جانور بیچ رہا ہوں، اس کا جو حمل ہے وہ نہیں بیچ رہا، اس کا استثناء کر رہا ہے، یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا، ایک شخص نے کپڑا خریدا اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ بائع اس کو کاٹے گا بھی اور اس کی قمیض یا قبا کرتا بنا کر دے گا۔ یا اس نے جوتا خریدا اس شرط پر کہ بائع اس کو برابر بھی کرے گا، سلائی بھی کرے گا یا اس کا تسمہ بھی لگائے گا، ان صورتوں میں بھی بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں وہ
کپڑا خریدنے کے ساتھ مشتری ایک اضافی شرط لگا رہا ہے سلائی والی، اور اس میں مشتری کا فائدہ ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس شرط کے اندر اگر وہ شرط ایسی ہے کہ اس کا عام رواج ہے، اس کسی علاقے میں وہ سب لوگ اسی طرح خریدتے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا یا اندیشہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے جوتے میں ہر جگہ یہی ترتیب ہے کہ جب کوئی جوتے والا چمڑا خریدتا ہے تو وہ پورا اس کے ساتھ جوتا سلائی کیا ہوا تسمے سمیت پورا جوتا خریدتا ہے، لہٰذا آج کل اگر اس طرح جوتا بندہ کسی سے خریدے کہ وہ بنا کر اور تسمے وغیرہ ڈال کر پورا جوتا دے گا تو اس پہ بیع فاسد نہیں ہوگی، بیع درست ہوگی۔ اصول آپ نے پڑھا ہے کہ اگر جو بیع ہے اس میں ادھار ہو کہ بعد میں کوئی چیز ثمن بعد میں دیا جائے گا تو اس کی مدت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں بیچ رہا ہوں کوئی چیز، اس کا جو ثمن ہے وہ میں نوروز کے دن دوں گا یا مہرجان کے دن دوں گا۔ نوروز کہتے ہیں بہار کے پہلے دن کو، مہرجان خزاں کے پہلے دن کو، بعضوں نے نوروز کو مجوسیوں کی کوئی تہوار بھی کہا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا دن ہے کہ جس کی کوئی خاص تعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ یا کسی نے کہا کہ نصارہ کا جو روزہ ہوگا اس دن، یا یہودیوں کی جو عید ہوگی اس دن، تو ان کا آپس میں بائع اور مشتری کو اس کی متعین تاریخ پتہ نہیں ہے کہ یہ والے دن کب آئیں گے، تو اس صورت میں یہ جہالت ہے، اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو یہ بیع فاسد ہے۔ لیکن اگر ان سب میں تاریخ پتہ ہو کہ فلاں دن یہ یہودیوں کی عید ہوگی، فلاں دن یہ نصارہ کا روزہ ہوگا، ان دونوں کو پتہ ہے کون سی تاریخ میں یہ ہوگا، تو پھر یہ بیع درست ہوگی۔ اسی طرح یہ آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں جن میں جہالت پائی جاتی ہے، تو ان میں بھی بیع درست نہیں ہے، مدت معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ بیع کرتا ہے الی الحصادی کہ جب یہ جو فصلیں ہیں یہ کاٹی جائیں گی اس وقت میں پیسے دوں گا، والدیاسی یا فصلوں کو جب گاہا جائے گا اس وقت، والقطافی یا جب پھل جو ہیں وہ درختوں سے اتارے جاتے ہیں، قدوم الحاجی جب حاجی واپس آتے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں بھی آگے پیچھے دن متعین نہیں ہوتا، دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ جہالت ہے، یہ بیع بھی جائز نہیں ہوگی۔ فإن تراضیا بإسقاط الأجل، لیکن اگر شروع میں کسی نے یہ مدت مقرر کی ہے حصاد دیاس والی، اور بعد میں وہ قبل ان یأخذ الناس في الحصاد والدیاس وقبل قدوم الحاجی، بعد میں یہ کھیتیوں کی کٹائی وغیرہ شروع نہیں ہوئی اور حاجی ابھی نہیں آئے، اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ مدت ختم کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی پیسے دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بیع جائز ہو جائے گی، کیونکہ جو فساد آیا تھا وہ مدت مجہول ہونے کی وجہ سے آیا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے وہ جہالت والی مدت ختم کر دی ہے، فوراً وہ پیسے دے رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی تاریخ متعین کر دی ہے اس جہالت والی مدت آنے سے پہلے ہی، تو اب جو جہالت جو فساد کا سبب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو فساد بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ بیع جائز ہے۔ وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِيُّ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، بیع فاسد کا حکم بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ اگر مشتری بیع فاسد میں مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے، اس میں کچھ شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ بائع کی اجازت سے وہ قبضہ کرے، دوسرا یہ کہ عقد کے اندر دونوں عوض ایسے ہوں کہ ان میں سے ہر ایک مال ہو، یعنی کوئی بھی مردار یا شراب خنزیر وغیرہ نہیں ہے، دونوں مال ہیں، تو ملک المبیع، اس صورت میں مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا، بیع فاسد کے باوجود اس کی ملکیت اس مبیع کے اندر آ جائے گی۔ ولزمت قیمتہ، اور اس کی جو قیمت ہے ثمن ہے وہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ ولکل واحد من المتعاقدین فسخ، لیکن چونکہ یہ بیع صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، فاسد ہوئی ہے، لہذا ان بائع اور مشتری دونوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو فسخ کر دیں، ختم کر دیں۔ فإن باع المشتری نفذ بیعہ، اگر مشتری نے بیع کو ختم نہیں کیا، بیع فاسد میں جو چیز خریدی تھی اس کو آگے بیچ دیا، تو اس کو آگے بیچنا یہ جو بیع ہے یہ نافذ ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ ومن جمع بین حر و عبد، آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے آزاد آدمی اور غلام آدمی کو ملا کر بیچا، یا ایک ذبح کی ہوئی بکری تھی حلال بکری اور ایک مردار بکری، ان دونوں کو ایک ہی سودے میں بیچا، تو اصول آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ایک چیز اگر مال نہیں ہے اس میں بیع باطل ہے، تو اس کے ساتھ والی چیز کے اندر بھی بیع باطل ہو جائے گی، تو بطل البیع فیہما، ان دونوں چیزوں کے اندر بیع باطل ہو جائے گی۔ اور کسی شخص نے غلام کو اور مدبر کو جمع کیا ایک ہی سودے میں، یا اپنے غلام کو اور کسی دوسرے کے غلام کو جمع کیا، صح البیع فی العبد بحصۃ من الثمن، تو جو غلام ہے، جو اس کا اپنا غلام ہے، اس کے اندر بیع درست ہو جائے گی، اس کا جتنا بھی ثمن میں سے حصہ بنتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں غلام اور مدبر دونوں بیچ رہا ہوں 1000 روپے میں، تو مدبر کو ساتھ ملایا ہے، تو مدبر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے،
اگرچہ اس میں آزادی کا شبہ آ گیا ہے، لیکن من وجن ابھی بھی وہ جب تک آقا فوت نہیں ہوتا وہ غلام ہی ہے، تو اس کے اندر مال ہونے کی کچھ حیثیت باقی ہے، لہٰذا یہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی بیع بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم غیر مال نہیں کہہ سکتے، یہ مبیع بن سکتا ہے، لہٰذا اس کو جمع کرنے کی وجہ سے اس غلام کے اندر بیع باطل نہیں ہوگی، غلام کے اندر جتنی اس کی قیمت ہے 500 600 اس کے حساب سے بیع درست ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے اپنے غلام کو دوسرے کے غلام کو بیچا تو دوسرے کا غلام بھی اگرچہ اس بندے کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن ہے تو وہ مال ہے، مبیع بن سکتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کے اپنے غلام میں بیع باطل نہیں ہوگی۔ آگے جو مکروہ بیع کی اقسام ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ نجش کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ خود اس کا کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ ویسے ہی ریٹ زیادہ لگا کر بتا رہا ہے کہ میں اتنے زیادہ پیسوں میں خریدنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں لوگوں کو وہ ترغیب دے، ابھارے، تو اس میں چونکہ دوسرے لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہے اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ عن الصوم علی صوم غیرہ، کس دوسرے نے باؤ تاؤ کر لیا ہے اور وہ خریدنے لگا ہے، بائع کا اور مشتری کا آپس میں رضامندی ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک تیسرا بندہ آ کر وہ اس کے اوپر بھاؤ لگاتا ہے، ریٹ لگاتا ہے کہ میں زیادہ پیسوں میں چیز خریدتا ہوں، تو یہ بھی اس پہلے والے بندے کا نقصان ہے، اس لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وان تلق الجلبی، تلق الجلب بھی مکروہ ہے۔ تلق الجلب کا مطلب یہ ہے کہ جو دیہات والے لوگ ہیں وہ غلہ لے کر شہر کی طرف آ رہے ہیں تو شہر کے لوگ باہر نکل کر، شہر سے باہر نکل کر ان کو دیہات والے لوگوں سے مل لیں اور ان سے غلہ خرید لیں، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیہات سے جو لوگ آئے ہیں ان کو شہر کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے تو یہ ان سے سستے داموں میں خرید لیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ شہر میں آ کر پھر وہ اپنے اس کو ذخیرہ اندوزی کر لیں گے اور پھر مہنگے داموں میں اس کو بیچیں گے، تو شہر والوں کا اس میں نقصان ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ وعن بیع الحاضر للبادی، اسی طرح حاضر کہتے ہیں شہر والے کو، بادی دیہات والے کو، کہ دیہات والا کوئی سامان لے کر آتا ہے تو شہر والا اسے کہتا ہے کہ سامان میرے پاس رکھوا دیں، بعد میں جب شہر سے یہ غلہ ختم ہوگا تو میں اس کو مہنگے داموں میں بیچ کر آپ کو دے دوں گا، تو یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس میں بھی شہر والوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ والبیع عند اذان الجمعۃ، پہلی اذان کے بعد بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا جمعہ کے دن، یہ مکروہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب اذان کے جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ وکل ذلک یکرہ، یہ ساری کے ساری جو آخر میں بیان کی ہیں، نجش اور تلق الجلب اور یہ بیع الحاضر للبادی اور اذان جمعہ کے وقت بیع، یہ سارے مکروہ ہیں، ان کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی، یعنی بیع منعقد ہو جائے گی۔ ومن ملک مملوکین صغیرین احدہما ذو رحم محرم، آگے ایک اور صورت بیان کریں کہ ایک شخص دو غلاموں کا مالک ہوا کہ دونوں چھوٹے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو تفریق نہ کرے، جدا نہ کرے، ان کو ایک ساتھ ہی رکھے یا ایک ساتھ ہی بیچے۔ وکذالک اذا کان احدہما کبیرا والآخر صغیر، اسی طرح ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تب بھی ان کو وہ جدا نہ کرے، چھوٹے والا بڑے کے ساتھ ہی رہے۔ اگر اس نے ان کو جدا کر دیا تو یہ مکروہ ہے، نامناسب ہے، لیکن بیع جائز ہو جائے گی۔ اگر دونوں بڑے ہوں پھر ان کو جدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو الگ الگ بیچا جا سکتا ہے۔